بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اخلاق اسلامی میں جامع السعادات مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس سے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ اس ذیل میں ہم نے گزشتہ دروس میں نفس کے بارے میں پڑھا کہ نفس مجرد ہوتا ہے، کیونکہ مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمہ اخلاق کی موضوعات میں داخل ہونے سے پہلے ذکر کیا اور اسے باب اول قرار دیا، اور یہ باب اول ان حساس ترین موضوعات میں کے اوپر مشتمل ہے جس کے اوپر پورے اخلاق کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ آج کے دور میں غربی اخلاق یا ایتھکس کے نام سے جو ویسٹ میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور اس میں ترتیب انسانی اخلاقیات کی رکھی جاتی ہے، ان کے ہاں بھی مذاہب ہیں کہ وہ بھی ایک سرزمین بناتے ہیں جس پہ ایک عمارت کو قائم کریں۔ مثلا جیسے مذہب خیر و شر ہے، مذہب مفاد ہے، مذہب لذت ہے، یا اسی طریقے سے دیگر ان کے ہاں مذاہب اخلاقی پائے جاتے ہیں، مکاتب اخلاقی پائے جاتے ہیں کہ ہمارے علماء نے اخلاق نظری کے عنوان سے ان مباحث کا جائزہ بھی لیا ہے، اور بعض کی تو تاثیر اس قدر شدت کے ساتھ ہے کہ اس کو کسی نہ کسی حد تک کلام جدید کے ذیل میں رد بھی کیا جاتا ہے، یعنی وہ پوری انسانی زندگی اور انسانی نظریات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انہی مباحث میں سے بعض مباحث کو مولا مہدی ناراقی کے تقریباً آج سے 200 سال پہلے یہ شخصیت گزری ہیں، لیکن اس دور میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے تھے، یا یہ کہہ لیں کہ انسانی زندگی بعض مباحث سے ہمیشہ متاثر رہی ہے، جیسے خیر اور شر کا نظریہ ہے کہ زرتشتیوں نے خیر کا الہ الگ مانا اور شر کا الہ الگ مانا، یا مسلمان فرقہ جات خیر اور شر کے مسئلے کے اوپر تقسیم ہو گئے عدل الہی کی بحث میں، عشائرہ ہیں اور عدلیہ کے عنوان سے سامنے آئیں، یا بعض جھگڑے انہی عناوین کے تحت چلے، تو خیر اور شر کی بحثیں اس طریقے سے اخلاق میں بھی داخل ہوئیں۔ یہ آگے کی بحثیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مختصر طور پہ دیکھیں گے۔ ابھی ہم اس ضمن میں یہ جائزہ لیں کہ ہمارے پاس نفس کے تجرد میں کیا نفس ایک وجود ہے یا نہیں۔ علم اخلاق آ کے یہ بتاتا ہے کہ نفس ایک وجود ہے، اور اس کا وجود بھی مجرد وجود ہے جو حواس خمسہ سے حس نہیں ہو سکتا، 5 سینسز سے حس نہیں ہو سکتا۔ مجرد ہونے سے اس کی مراد یہ ہے کہ حس کے دائرے میں یہ نہیں آ سکتا، لیکن جب یہ حس کے دائرے میں نہیں آ سکتا اسی وقت یہ لذت بھی دے لیتا ہے، درد بھی محسوس کرتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غم بھی اٹھاتا ہے، یہی کمال پاتا ہے، یہ پستیوں میں گرتا ہے، یہی اچھائیوں سے وابستہ ہوتا ہے، یہ برائیوں پہ اکساتا ہے۔ لہذا یہ سب کے سب احوال انسانی نفس کے احوال ہیں۔ یہی انسانی نفس ترقی کر کے آگے جاتا ہے، اسی انسانی نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام، نفس مجرد ہے، ایک یہ حکم ہم نے پڑھا، اور دوسرا حکم کہ باقی ہے، بقا اس میں پائی جاتی ہے، فنا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ عدم معدوم کبھی نہیں ہو سکتا۔ وجود میں آیا، پہلے وجود نہیں رکھتا تھا، لیکن اب جب وجود میں آ گیا ہے تو اب وہ بقا رکھتا ہے، اب اس کے لیے بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں ہے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے دنیا کی، لیکن اس کی اپنی ذات کبھی ختم اور فنا نہیں ہوتی۔ دین اسلام اس مسئلے پہ بہت شدید ہے، اس لیے اس نے برزخ اور قیامت کا تصور پیش کیا اور اس کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، اور جو قیامت پہ ایمان نہیں لاتے انہیں دار اسلام سے خارج شمار کیا جاتا ہے۔ اس قدر نفس کی بقا کا حکم دین اسلام میں شدت کے ساتھ موجود ہے۔ بس یہ چند احکام ہمارے سامنے آ گئے نفس کے۔ ایک نفس کا حکم یہ آیا کہ یہ مجرد ہے، جسم کی طرح مادی نہیں ہے، کیونکہ جسم کے مادے سے مراد ہے کہ جتنے بھی دنیا میں اجسام ہیں ان کی 2 صفات ہوتی ہیں، یعنی 2 حقیقتیں فلسفہ اسلامی بیان کرتا ہے
ایک اس کی حقیقت کا رخ ہے قابل للابعاد الثلاثہ، 3 بعدی ہوتا ہے، 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، یعنی اس کی لینتھ ہوتی ہے، وڈتھ ہوتی ہے اور ڈیپتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک نوع حقیقت فلسفہ اسلامی نے ذکر کی۔ دوسری نوع حقیقت فلسفہ اسلامی صورت اور مادہ کے عنوان سے بیان کرتا ہے۔ مادے سے مراد یہ قوت اور استعداد ہے، وہ میٹر نہیں ہے جسے سائنس مادہ کہتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مثلا لکڑی ہے، لکڑی کا یہ بورا بے عنوان بورا مادہ نہیں کہلائے گا، لیکن اس کے اندر مختلف صورتیں حاصل کرنے کی جو اس صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ۔ اسے مادہ اولا بھی کہتے ہیں۔ لہذا فلسفہ اسلامی کے اندر مادے کی اصطلاح اس اصطلاح سے تبدیل ہے یا اس اصطلاح سے مختلف ہے کہ جو اصطلاح یا ٹرم ہم سائنس کی دنیا میں پڑھتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں مادہ کہتے ہیں مثلا یہ انسانی جسم پہ ایک صورت اور وہ صورت جس کے اوپر ڈھلی ہوئی ہے اسے وہ مادے کا نام دیتے ہیں، لیکن فلسفہ اسلامی میں مادہ کسے کہتے ہیں؟ بذات خود صلاحیت کو، استعداد کو، قوت محض کو وہ مادے کا نام دیتے ہیں۔ اجسام کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ مادہ صورتوں کو اختیار کرتا ہے، لہٰذا مادے کی صورت اس طرح سے ہے کہ ہر وہ شے کہ جس میں مختلف صورتیں اختیار کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پائی جاتی ہے، قابلیت کی جہت سے دیکھیں وہ مادہ ہے۔ صورت کو اختیار کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو صورت اس کے اوپر وہ ہے کہ جو اس کو معین کرتی ہے، بس صورت مادہ کو تعین دیتی ہے، آ کے معین کرتی ہے، اور مادہ صورت کی وجہ سے متعین ہو جاتا ہے۔ بعض جہاز سے صورت مادے کی محتاج ہے اور بعض جہاز سے مادہ صورہ کا محتاج ہے۔ مثلا مادہ یعنی کوئی بھی قوت، صلاحیت عملی طور پہ اگر وجود میں آنا چاہتی ہے اور تحقق حاصل کرنا چاہتی ہے وہ صورت کی محتاج ہے۔ اور صورت کس چیز کا محتاج ہے؟ صورت جو ہے وہ مادے کا محتاج ہے۔ اس سے ایک مطلب یہاں پہ اصل میں لیا گیا ہے، اس لیے یہ معنی آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ وَإِلَّا مادہ اور صورہ اجسام سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ انسانی نفس جو ہے وہ مجرد ہے۔ خارج میں یعنی اس دنیا کے اندر کائنات میں جتنے اجسام ہیں فلسفہ اسلامی کے مطابق وہ مادہ اور صورہ سے مرکب ہیں۔ عقل آکن میں جدائی اور تفکیک کر سکتی ہے، وَإِلَّا کوئی لیبارٹری میں مادہ اور صورہ کو جدا نہیں کر سکتے۔ صورت چند چیزوں میں مادے کی محتاج ہے اور مادہ چند چیزوں میں صورت کا محتاج ہے۔ مثلا اگر مادہ نہ ہو تو صورت بھی اس خارج میں کہیں متحقق نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر صورت نہ ہو تو مادہ بھی تحقق نہیں پا سکتا، فعلیت میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے مادہ اور صورت آپس میں ملتی ہیں تو ایک تیسری نوع ہمارے سامنے تشکیل پا جاتی ہے اور تیسری چیز آ جاتی ہے۔ مثلا آپ لکڑی کو دیکھیں، لکڑی میں جلنے کی صلاحیت ہے، یہ صلاحیت کا نام مادہ ہے۔ اس کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہے، اس راکھ بننے کے صلاحیت کا نام کیا ہے؟ مادہ۔ اور یہ جو اب مختلف صورتیں ڈھال رہی ہے کہ پہلے لکڑی تھی یا کرسی تھی، پھر میز بنی، پھر الماری بنی، پھر آگ میں کوئلہ بنی، کوئلے سے راکھ بنی، یہ مختلف صورتیں کہلائیں گی۔ یہ جتنے مرحلے طے کیے ہیں اس نے، ان ہر مرحلے کو کیا ہم نام دیں گے؟ صورہ دیں گے۔ جسم ہمیشہ اس کائنات کے اندر مادہ اور صورہ سے مرکب ہے۔ ہر صورہ ہر مادے کے اوپر نہیں آتی، مادہ قابلیت رکھتا ہے، لیکن وہ اس کی قابلیت کس نوعیت کی ہے کہ وہ جس صورہ کو قبول کرے گا وہی صورہ اس کے اوپر آ سکتی ہے، بقیہ کوئی صورہ اس کے اوپر آ نہیں سکتی۔ اس سے کیا مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے یہ مطلب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خواص جو ہیں وہ صورہ کے، یہ جسم کے خواص ہیں۔ بس نفس کی خاصیتیں کیا ہوئیں؟ کیونکہ ہر انسان ذی روح جو ہے وہ نفس رکھتا ہے۔ ہر انسان نفس، حقیقت اس کی نفس ہی کی صورت میں ہے، بقا بھی نفس کی صورت میں ہے، اس لیے احکام نفس ہمارے پاس خلاصتاً آ جاتے ہیں۔ نمبر 1، مجرد ہے نفس۔ مجرد نفس ہونے سے کیا مراد ہے؟ 3 ڈائمینشنل نہیں ہے، اس کی لینتھ، وڈتھ، ڈیپتھ کوئی نہیں ہے، یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، وہ مادہ اور صورہ سے تشکیل پایا ہوا نہیں ہے کہ صورتیں اس کے اوپر اس طرح سے ڈھلتی رہیں جیسے اجسام کے اوپر ڈھلتی ہیں۔ نمبر 3، اسے بقا حاصل ہے، فنا نہیں ہو سکتا۔
فنا نہیں ہے نفس کے لیے، باقی ہے۔ اس جہان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اگلے جہان کی شروع ہو جائے گی، پھر اس سے اگلے جہان کی شروع ہو جائے گی، بقا ہے۔ نمبر 4، یہی نفس ہے کہ جو تمام کمالات اور تمام رذائل کا منبع ہے۔ فضائل اور کمالات بھی اسی میں ہیں، اور رذائل اور پستیاں بھی اسی میں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے الہام اسے کر دیا اسی کے نفس میں، اور تقویٰ بھی اسی کے وجود میں ہم نے قرار دیا، اور فجور بھی اسی کے وجود میں قرار دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، آسان ترین قرآن نے ایک ضابطۂ زندگی دیا ہے، کس چیز کے پیچھے دوڑے، نہ ڈگری کے پیچھے، نہ لقب کے پیچھے، نہ شہرت کے پیچھے۔ وہ انسان نادان انسان ہے کہ جو علمی مراحل کے طے ہو جانے کو قابلیت سمجھتا ہے، یا انسان اپنے لیے ہدف قرار دے دیتا ہے۔ وہ نادان انسان ہے جو ڈگریوں کے پیچھے جاتا ہے اور اس کو اپنا ہدف نہائی قرار دے دیتا ہے۔ عاقل انسان وہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کو اپنے لیے مقصد قرار دیتا ہے۔ اخلاق کے پیش نظر یہی تزکیہ نفس ہے۔ اس لیے حقیقت تو یہی ہے کہ یہ والے امور یا اس کتاب کے مطالب اس شخصیت کے ہم منہ سے سنیں، زبان مبارک سے سنیں کہ جو ان مراتب کے اوپر فائز ہو، لیکن تعلیم کی غرض سے یا ان مباحث کو آپس میں ڈسکشن کرنے کے اعتبار سے کہ اپنے لیے بھی تزکیہ نفس کا یہ سبب بنے اور ایک تذکر کے طور پہ ابھرے، آپ کی خدمت میں یہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے قد افلح من زکاہا، یہ انسان کو متعین کرتا ہے، اس کا مقام، اس کا وجود، اس کا مرتبہ۔ جس نے جتنی مقدار میں تزکیہ کیا اتنی مقدار میں اس کی قیمت ہے، کیونکہ نفس اٹھانے کے اعتبار سے تو دونوں پہلوؤں کو اٹھائے ہوئے، تقویٰ بھی اٹھائے ہوئے اور فجور کے بیج بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان بیجوں میں سے اس نے اپنی سرزمین پہ کس کو تناور درخت بنایا اور کتنی مقدار میں بنایا، یہ اس کے لیے، انسان کے لیے تعارف مستقبل میں بن جائے گا۔ اس لیے اگلی جو فصل ہماری آ رہی ہے وہ اس کا نام ہی ہے، یہ ہے فضائل الاخلاق و رذائلها، کہ اخلاق کے فضائل اور رذائل، اس کی رذیلتیں۔ تو ہم نے جو یہ 5ویں پڑھ رہے تھے خصوصیت نفس کی، وہ یہی تھی کہ وہ تکلیف اس کے اندر تقویٰ بھی ہے، فجور یعنی کمالات بھی ہیں، اور رذائل کہاں ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ یعنی کسی باہر کے شیطان کو پہلے نہیں پکڑنا۔ اور جس طرح سوال بھی عموماً کرتے ہیں کہ باہر جو شیطان ہے اس کو تو قید کر لیا گیا ہے، تو پھر ہم سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر باہر کا شیطان قید کر لیا گیا تو ہم سے اب کیوں گناہ ہو رہا ہے؟ تو وہ جو اندر کا شیطان ہے وہ قابو کریں گے تو گناہ ختم ہوگا، وَإِلَّا تو گناہ ہوگا، کیونکہ انسانی نفس کے اندر فجور ہے، اور یہی فجور انسان کو شیطان یا اخوان و شیاطین بنا دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام کہ یہ جو 5ویں خصوصیت ہے کہ اس کا تفصیلی بیان اگلی فصل میں آ رہا ہے، اس میں اس کا بیان ہے کہ انسان کے کمالات بھی اس کے نفس میں ہیں اور رذائل بھی اسی کے نفس میں ہیں، دونوں باہر نہیں۔ 6ٹھی خصوصیت یہ ہے کہ انسانی زندگی بعض جن قضایا سے یا بعض جن امور سے متاثر ہوتی ہے، نفس ان کا حامل ہے، نہ کہ جسم۔ مثلا جمال اور قباحت، جسے کہتے ہیں خوبصورتی اور بدصورتی، یہ جو حسن و جمال ہے یہ انسانی نفس کے اندر حقیقت میں پایا جاتا ہے۔ یعنی نفس انسانی کا بھی ایک زینت اور کمال ہے، جسے قرآن نے ذکر کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے قلوب میں اس کو مزین کیا ہے، ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب جانا ہے اور زینت تمہارے قلب کی بنایا ہے۔ اس کے مقابلے میں جسم کا حسن و جمال ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا، کسی علاقے میں کچھ ہے، کسی علاقے میں کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ حسین و جمیل بن جاتا ہے، کسی کے لیے کچھ حسین و جمیل بن جاتا ہے۔ حقیقت خارج میں کوئی شے حسن و جمال میں حقیقت نہیں رکھتی، تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ اور چند عناصر کے تہو بالا ہونے کے ساتھ، یعنی کمی بیشی کے ساتھ ایک چیز قباحت یا ایک چیز خوبصورتی اختیار کر لیتی ہے۔
حقیقی خوبصورتی وہ نفس انسانی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے چھٹی خصوصیت یہی ہے کہ جمال جمال نفسانی ہے، اور اسی طریقے سے قباحت یا بدصورتی وہ قباحت نفسانی ہے۔ ساتویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ نفس انسانی ہی خوش ہوتا ہے، نعمتیں اٹھاتا ہے، لذت اٹھاتا ہے۔ لذت انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس طرح حسن و جمال اہم کردار ادا کرتا ہے، لذت بھی انسانی زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ لہذا لذت سے انسان کنارہ کش نہیں ہو سکتا، لیکن لذت حقیقی کیا ہے؟ اس لیے آپ دنیا کی لذتوں کو دیکھیں، ایک نوع لذت پوری دنیا میں کسی کے پاس وہ نوع لذت سب کے پاس برابر نہیں ہے۔ کسی کو ایک کھانا پسند ہے تو دوسرے کو اس کھانے سے نفرت ہے، کسی کو ایک انداز اچھا لگتا ہے، قابل لذت لگتا ہے، دوسرے کو وہی انداز بے لذتی کا احساس برپا کرتا ہے۔ لہذا ایک نوع لذت کسی کے لیے ہمیشہ ہمیشگی نہیں رکھتی، لیکن نفس میں اس طرح نہیں ہے۔ نفس کی لذتیں دائمی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، اور ان کی لذتوں کی چاشنی بھی بڑھی ہوئی ہے۔ صحت مند ہونا ضروری ہے لذت کے لیے۔ لہذا نفس ہے جو مادی لذتوں کو بھی حاصل کرتا ہے اور معنوی لذتوں سے بھی ہمکنار ہوتا ہے۔ اس لیے نفس ہے جس میں نعمت دائمی لذت بھری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور وہ عذاب دردناک عذاب بھی اور تکلیف بھی وہی محسوس کرے گا نفس، یعنی حقیقت میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا دیوانگی میں زخم پڑتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا نفس متوجہ نہیں ہے جسم کے ساتھ، جسم جو پیغام پہنچا رہا ہے نفس اسے لے ہی نہیں رہا، تو اس کی صورت میں دیوانے کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یا انسان ایسی گرمائش کی حالت میں، انتقام کی حالت میں آئے ہوئے ہوتا ہے کہ وہ سخت ترین شدید ترین ضربے کھا چکا ہوتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ نفس کسی اور شے کے ساتھ انتہائی انہماک کے ساتھ مشغول ہے۔ لہذا جسم کے توسط سے ایک دفعہ درد اور اذیت ملتی ہے، لیکن اذیت لیتا کون ہے؟ وہ نفس ہی لیتا ہے۔ اس لیے جسم کو سن کر دیتے ہیں یا نفس کو بے ہوش کر دیں، سلا دیں، اب جسم کو کاٹ چھانٹ کے آپریشن کر دیں، اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اسے ہوش تب جب ہوش میں آ جاتا ہے اور احساس کرتا ہے، اور پھر جسم اپنی داستان سناتا ہے کہ اس ظالم ڈاکٹر نے کیا میرے ساتھ کیا ہے، تو پھر انسان چیخیں مارتا ہے، وَإِلَّا انسان کے بس میں یہ چیز سامنے نہیں آتی۔ یہ ہمارے پاس خصوصیات تھیں۔ آج ہم ایک اور خصوصیات کو مطالعہ کریں گے، اور یہ خصوصیات سے اگلی خصوصیت میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور وہ خصوصیت ہے کہ اس کے پاس دو قوتیں ہیں۔ نفس کے پاس علم اخلاق اسی اعتبار سے خصوصی جائزہ لے گا، اگرچہ آج کے دور میں جو فتنے کھڑے ہوئے اس کے اعتبار سے ان موضوعات کو اخلاق کے دامن میں ہمیں گنجائش پیدا کرتے ہوئے قابل بحث قرار دینا چاہیے کہ جمال سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ آیت اللہ مصباح یزدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان جدید مباحث کو چھیڑا، اور انہوں نے جمال کے اوپر اچھی تحریر، ان کی ایک جاذب تحریر ہے، اور اس میں بیان کیا کہ جمال ظاہری ہے، جمال معنوی ہے۔ پھر اس میں جمال میں انہوں نے بقیہ تفصیلات بیان کی کہ جمال ظاہری نسبی جمال ہے، حقیقی جمال نہیں ہے۔ جمال معنوی، حسن و جمال جو معنوی ہے وہ حقیقی جمال ہے، اور پھر اس پہ ادلہ انہوں نے قائم کی۔ اسی طرح لذت کا موضوع ہے، اسی طرح خیر و شر کا موضوع ہے، اسی طریقے سے نفع اور نقصان کا موضوع ہے، کہ یہ موضوعات انسانی زندگی اور انسانی نظریات پہ بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ابھی ہم ادھر دیکھیں، نفس کو ہم چونکہ مطالعہ کر رہے ہیں، نفس کے اندر دو قوتیں پائی جاتی ہیں، ان دو قوتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک نفس کے اندر نظری قوت ہے، جسے کہتے ہیں حصول علم کی قوت۔ جسم تو علم حاصل نہیں کرتا، اصل علم حاصل کرتا ہے نفس انسانی۔ بس ایک قوت ہے جس کو کہتے ہیں کہ حصول علم کی قوت، اور دوسری قوت ہے عمل کی قوت۔ علمی اصطلاح میں اسے کہیں گے قوت نظری و قوت عملی۔ یہ دو قوتیں انسانی وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر کافی مباحث موجود ہیں الحمدللہ۔ نفس کے اوپر جو فلسفہ اسلامی میں نفس کے موضوع کے اوپر کام ہوا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر طویل گفتگو بھی کی گئی ہے، اور اس کے جوانب بھی کھولے گئے ہیں۔ بس ایک قوت کیا ہے؟ قوت علمی،
خصوصاً ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلو کو بہت اچھے انداز میں بیان کیا. اسرار الآیات جو کتاب ہے ضرور اس کو مطالعہ کریں. اس میں انہوں نے بہترین طریقے سے فقط قرآنی آیات کو ادھر ادھر کی باتیں زیادہ نہیں لائیں. آیت ذکر کرتے ہیں مختصر سا تبصرہ، کیونکہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی تبصرے بہت طویل ہیں، لیکن یہ جو کتاب انہوں نے لکھی اسرار الآیات و متشابہات، اس اسرار آیات میں آیات ذکر کرتے ہیں اور مختصر سا انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا. یہ مختصر تبصرہ بہت کارآمد تبصرہ ہے، لیکن ان آیات کی جمع آوری بڑی خوبصورت جمع آوری ہے. ان میں سے آغاز کتاب میں انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان چیزوں کا علم خود کمال ہے، اور ان چیزوں سے محرومی اصل میں انسان کا اس دنیا میں محروم ہو جانا ہے. اصل نفع یہی علمی کمال ہے. بس انسانی نفس میں دو چیزیں ہو گئی. نفس جو انسان کا انجام دیتا ہے، ایک ہے قوت علم، اس سے علم حاصل کرتا ہے. ایک ہے قوت عمل، اس سے نفس ہی عمل انجام دیتا ہے، کوئی اور نہیں. یعنی ایک طرف سے جذب کر رہا ہے علم کو، دوسری طرف سے علم کو ہضم کرنے کے بعد انجام دے رہا ہے. یعنی ایک دفعہ وہ قیام بالعلم ہے، یعنی قیام کرتا ہے علم کا، اہتمام کرتا ہے علم کا، اور ایک دفعہ اسی علم کے مطابق عمل کرتا ہے. لیکن عمل کس طرح سے کرے گا؟ عمل باطنی بھی ہوتا ہے، عمل ظاہری بھی ہوتا ہے. بعض ایسے امور ہیں جن میں باطنی عمل ہے فقط، اور بعض ایسے امور ہیں جن میں انسان اپنے جسم کو، نفس جو ہے وہ حکم اور دستور جاری کرتا ہے، اور جو نفس کا دستور ہے وہ انسانی جسم انجام دیتا ہے. آئے اب ہم اس کی خاصیت پڑھتے ہیں. قوت علمیہ و قوت نظریہ، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے مراتب، جو حقائق موجودات ہیں دنیا کے اندر، حقیقتیں ہیں، ان کے مراتب ہیں حقائق کے. ان حقائق موجودات کو ان کے مراتب سمیت احاطہ کرتا ہے. علمی احاطہ اسے کہتے ہیں، علمی احاطہ. مثلا ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی امریکہ نہ گیا ہو، لیکن اس کا علمی احاطہ کر سکتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی آبشار آپ لوگوں نے ممکن ہے کہ کبھی ادھر جا کے جسم کے ذریعے سے نہیں دیکھی، لیکن علمی احاطہ آپ کا موجود ہے. دنیا کی جو حقائق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس کو قابلیت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ موجودات کے حقائق کو ان کے مراتب کے ہمراہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا ایک احاطہ کرتا ہے. احاطہ کس طرح احاطہ کہتے کسے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ہوا ہے، ہوا ایک جگہ کو گھیر لیتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہوا نے اس جگہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اسی سے یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جو بعض قائل ہیں کہ ولایت کی عظیم مرتبے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امام علی علیہ السلام و ائمہ اہل بیت علیہ السلام فائز ہیں کہ انہوں نے تمام ارواح کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَإِلَّا تو جسمی طور پہ تو کوئی بھی ایک چیز دوسری چیز کو ساتھ مربوط نہیں ہوتی. مثلا امام علی علیہ السلام اگر اس ظاہری بدن جسم کے ساتھ کوفہ میں موجود ہے تو مدینہ میں نہیں ہے، یہ تو واضح بات ہے. لہٰذا یہ نفس کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نہ کہ اس بدنی جسم کو صلاحیت دی ہے. اگر یہ بدن ایک وقت میں کئی جگہ پہ ہو سکتا ہے اسی بدن کے ساتھ، تو پھر تو کوفہ نہیں جانا، نجف نہیں جانا چاہیے امام علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے، پھر تو کئی جگہ پہ ہو جانا چاہیے. لیکن نفس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ احاطہ کرے. کیسا احاطہ کرے؟ جس طرح سے ہوا ایک جگہ کو گھیر لیتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اس کونے میں ہوا نہیں ہے، اس کارپیٹ کے نیچے ہوا نہیں ہے، اس فلاں کونے پہ ہوا نہیں ہے، فلاں سوراخ میں دیوار کے ہوا نہیں ہے. جب احاطہ کرتا ہے تو وہ ایک ایک ذرے کے اوپر چھاتی ہے ہوا. نفس کا احاطہ، یہ تشبیہ کی خاطر آپ کو بیان کیا کہ جو نفس کے قوتوں کو ذکر کرتے ہیں، تو نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ احاطہ کرتی ہے نفس. جیسا کہ بعض ہمارے علماء یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ صلح امام حسن علیہ السلام بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، اور عادی آل یاسین، جس کا رہبر معظم نے ترجمہ کیا. اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، عبد الحسین شرف الدین کی ہے یا رہبر معظم کی، دونوں میں سے ایک کی ہے یہ جملہ، کہ اگر میں نے مصنف کی یا مؤلف کی خود زیارت نہ بھی کی ہوتی
تو انہوں نے جو مطالب پیش کیے تھے وہ ان کی نفیس شخصیت کو میری نظر میں، میرے ذہن میں مرسوم کر دیتے اور تصویر کشی کر دیتے، اور ایسی ہی تصویر کشی کرتے کہ جیسی میں نے انہیں پایا. یعنی علمی احاطہ انہوں نے مطالب کے ذریعے سے مؤلف کی شناخت کر لی کہ مؤلف کس قدر عمیق ہے، کس قدر نفیس ہے، کس قدر منصف ہے، کس قدر اس کا تعلق ہے اس فن کے ساتھ. اس چیز کا انہوں نے احاطہ کیا. یہ علمی احاطہ اسے کہتے ہیں. بالفاظ دیگر جسم ماضی میں جا سکتا ہے اٹھ کے؟ نہیں جا سکتا، لیکن نفس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماضی حال مستقبل کی قیود سے بالاتر کر دیا. وہ چاہے تو ماضی میں جا کے علمی احاطہ کر لیتا ہے، چاہے تو مستقبل میں جھانک کے اس کا علمی احاطہ کر لیتا ہے، چاہے تو نفس جو ہے انسان کا حال میں علمی احاطہ کر لیتا ہے. اس لیے علم بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جو علم سے محروم رہ جائے وہ بڑی تاریک زندگی بسر کرتا ہے. یعنی اصل تاریکی وہ نہیں ہے جو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر قلم دوات پکڑ کے یا کتابوں کو پکڑ کے زندگی بسر کر رہا ہے. اصل تنگناک زندگی وہ بسر کر رہا ہے جو بہت بڑے محل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے وجود کے اندر ایک چھوٹے سے کمرہ ہے. بس اس کا تو وجود اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے. اسے کیا پتہ یہ کہکشاؤں کی وسعتیں کیا ہیں، اسے کیا پتہ کہ زمین کا رقبہ اور اراضی کیا ہے، اسے اشیاء کی حقیقتوں کا کیا علم. اس لیے وہ ایک قید خانے میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت موجود نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلی قوت ہے علم اور دوسری قوت نفس کی کیا ہے؟ عمل. اس کی پر بہت توجہ ہمیں دینی چاہیے. علم خود بھی ایک عمل ہے اور بہت باشرف عبادت ہے. کہ الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے کہ عالم کا سو جانا پوری رات عابد کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو، وہ عبادت جس میں ذوق نہ ہو، شوق نہ ہو، رغبت نہ ہو، خلوص اور خشوع نہ ہو، وہ اس کی نیند جو ہے جو اس یقین کے ساتھ سوئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ بہتر ہے. یا ایک عالم جو ہے وہ 70,000 عابدوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. خلاصہ کلام کہ یہ جو علم ہے یہ آ کے کرتا کیا ہے؟ علم احاطہ کرتا ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں. علم کا کام کیا ہے؟ احاطہ، حقائق کے وجودات کا احاطہ کر لیتا ہے. اس پہ آپ بعد میں انشاءاللہ غور و فکر کریں تو آپ کے لیے بہت خوبصورت نکات سامنے آئیں گے. حقیقت یہی ہے کہ علم احاطہ کرتا ہے. نفس انسانی علم کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ احاطہ، حقائق کا احاطہ کر لیتا ہے. یعنی آپ یہ نکتہ خود کبھی در کریں، میں ماضی میں کیسے جاؤں؟ جا سکتا ہے میرا جسم؟ نہیں جا سکتا. کیسے ماضی میں جا سکتے ہیں؟ نفس ماضی میں جا سکتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ علمی احاطے کے ذریعے سے. اسی طریقے سے انسانی نفس فیوچر میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. وہ اپنے علم کے ذریعے سے وہ جہنم بھی دیکھ سکتا ہے اور جنت کا نظارہ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنے علم کے ذریعے سے اپنا تمام کا تمام انجام اور نتیجہ دیکھ سکتا ہے. علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت نظری رکھتی ہے جو احاطہ کرتی ہے حقائق وجودات کا. اور نمبر 2، کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں جزیات کی صورت میں. البتہ جزی کی اصطلاح اس طرح توجہ رکھیں کہ منطقی اصطلاح الگ ہے، فلسفی اصطلاح الگ ہے. منطق میں جزی مفہوم کی صفت ہے، لیکن فلسفے میں جزی خارج میں وجود کی صفت ہے. یعنی خارج میں جو چیز بھی معین ہو جائے، مشخص ہو جائے. تشخص اور تعین کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں. البتہ دونوں میں فرق کی ہے فلسفہ اسلامی نے کہ تشخص ایک الگ چیز ہے اور تعین ایک الگ چیز ہے. اور سوال ادھر ابھارتا ہے فلسفہ اسلامی کہ آیا یہ وجود کی وجہ سے تشخص و تعین آتا ہے یا ماہیت کی وجہ؟ یہاں پہ انہوں نے جو بیان ذکر کیا وہ ہے جزیات. تشخص مراد ہے ادھر بالفاظ دیگر، نہ کہ مفہوم جزی. ادھر کیا خارج میں جزیات موجود ہیں یا نہیں؟ خارج میں کثیر جزیات، تعین موجود ہے خارج میں، تشخص موجود ہے خارج میں. یہ جو تشخص و تعین ہے، تعین وہی کہ ایک شے کا دوسرے سے جدا ہو جانا. اگر تشخص نہ ہو تو تعین بھی ممکن نہیں ہے. لہذا وجود جب بھی ہوتا ہے وہ متشخص بھی ہوتا ہے، متعین بھی ہوتا ہے. کہ انشاءاللہ آپ یہ فلسفی اصطلاحات
اپنی جگہ پڑھیں گے، لیکن ادھر انہوں نے قوت نظری کے ذیل میں ہی دوسرا نقطہ ذکر کیا۔ کائنات کی جزیات کثیر ہیں، کثیر۔ یہ جو جزیات ہیں جن میں تشخص بھی پایا جاتا ہے، تعین بھی پایا جاتا ہے، ایک ہی نوع کی لاتعداد افراد ہیں۔ جیسے ایک کیڑے کے لاتعداد آپ دیکھتے ہیں افراد ہیں، ایک انسان کے لاتعداد افراد ہیں۔ ان سب کو انسان نہیں کر سکتا، ان کو انسان کس طرح سے علم کی صورت میں کلیات بناتا ہے، کلیات بنا کے انسان ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو یہ احاطہ دیا ہے کہ خارج کی جزیات کو وہ تشکیل دے مفہوم جزئی، اور مفہوم جزئی سے مفہوم کلی کے مرتبے پر لائے، اور مفہوم کلی کے ذریعے سے تمام مفاہیم جزیہ، اور مفاہیم جزیہ کے ذریعے سے خارج میں جو چیزیں بھی جزیات کی صورت میں موجود ہیں، ان کلیات کے ہمراہ اس کا احاطہ کر لیں۔ بہرحال اس بحث میں ہم زیادہ طویل نہیں جاتے، اصطلاحی یہ والی بحث ہے کہ کلیات کیسے احاطہ کرتی ہیں، کہ علمی اصطلاحات کے پیرائے میں یہ بات بیان کی جا سکتی ہے کہ جزیات غیر متناہیہ ہیں، اور کلیات کے ادراک کے ذریعے سے ان جزیات کو انسان جو ہے وہ خبر لے سکتا ہے، یعنی ان کے بارے میں مطلع ہو سکتا ہے، نفس انسانی مطلع ان جزیات سے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ انسان پھر ترقی کرتا ہے معرفت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے۔ ادھر آ کے دو حصوں میں یہ علمی معلومات ہماری تقسیم ہوتی ہیں۔ بعض ایسی معلومات ہیں جن کا حاصل کرنا ہی کمال ہے، جن کا حصول کیا ہے وہی کمال ہے، جیسے اللہ کی معرفت، فرشتے کی معرفت، آخرت کی معرفت، ان کا جاننا ہی کمال ہے۔ اور بعض ایسی ہیں کہ جن کا جاننا نہیں، جاننے کے بعد عمل جب تک انجام نہیں دیں گے تب تک کمال نہیں ہے، جیسے اخلاق ہے، جیسے علم فقہ ہے، جیسے اس طرح اور دیگر ہمارے بعض علوم موجود ہیں۔ یہ تو آپ دیکھ رہے تھے قوت نظری کے ذیل میں پڑھا آپ نے کہ وہ پھر معرفت حاصل کر کے ترقی کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ ترقی سے مراد ہے کہ وہ قوت نظری بڑھاتا رہتا ہے، وہ اپنا علمی احاطہ بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ غایت کمال تک پہنچ جاتا ہے اور مقام توحید کے ساتھ وصل ہو جاتا ہے، اور تمام وسواس شیطانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے، اور اس کا قلب جو ہے وہ عرفان حقیقی سے منور ہو جاتا ہے۔ عرفان حقیقی یعنی عرفان اہل بیت علیہ السلام، عرفان قرآن کریم یا عرفان ائمہ اطہار علیہ السلام، اور یہی وہ کمال ہے جسے حکمت نظری کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظریہ اختیار کر لیتا ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا، وہ معلومات حاصل کرتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دی، اور یہ حسب استطاعت ہے، یہ اس ظرف کے مطابق ہے جو انسانی نفس کے اندر ظرف موجود ہے۔ وَإِلَّا اللہ کی طرف سے جو بہہ رہی ہے آبشار، وہ آبشار حکمت، وہ لامحدود ہے، وہ سمیٹتا ہے انسان ان گوہروں کو اپنی وسعت کے مطابق۔ تو یہ آپ کے پاس قوت نظری کا ایک آیا، اس میں آپ نے چند نکات پڑھے۔ پہلا نقطہ آپ نے یہ پڑھا کہ حقائق وجودات کا ان کے مراتب کے ساتھ قوت نظری قوت علمی احاطہ کرتی ہے۔ نمبر 2، کلیات کے ادراک کی وجہ سے جزیات کے بارے میں باخبر ہوتی ہیں، مطلع ہوتی ہے۔ نمبر 3، کہ ترقی کرتی ہے اور معرفت کو طلب کرتی ہے، اور اس طرح سے آگے حقیقی معرفت کو، حقیقی مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے ہدف کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اور اس کی معرفت حاصل کرتے ہوئے مقام توحید کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔ مقام توحید سے جیسے ہی متصل ہوگی پھر وسوسہ شیطانی نہیں آتا۔ بالفاظ دیگر اگر یہ قوت نظری و قوت علمی نہ ہوتی تو وسوسہ شیطانی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلا جس کے پاس انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے مقام توکل، جس کے پاس مقام توکل ہو اس کو شیطان خوفزدہ نہیں کر سکتا مہمات میں۔ جس کے پاس معلومات توکل کی ہوں تو جتنے شیطانی وسوسے ڈالے گا وہاں پہ وہ اپنی معلومات کی وجہ سے پہچان لے گا کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ لہذا علم انسان کو نجات دیتا ہے، علم انسان کو ترقی دیتا ہے، علم انسان کو شناخت کراتا ہے۔ وَإِلَّا انسانی نظریات جو ہیں وہ وسوسہ شیطانی اور نفس خبث نفس کے جو خیالات ہیں ان کے ساتھ مکس اور مخلوط پایا جاتا ہے۔ یہ علم جب ترقی کرتا ہے اور قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے عرفان سے متصل ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ نورانیت آ جاتی ہے،
اور اس کو وہ بصارت مل جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وسواسے شیطانی کو واضح طور پہ پہچان لیتا ہے۔ لہٰذا یہ قوت علم کی بات تھی، اس لیے بعض چیزوں کا علم حاصل کرتے رہنا وہ خود ہی کمال ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، اس مضمون کی آیات کریمہ موجود ہیں۔ یہ لوگ آسمان اور زمین کے اوپر یا اس کی خلقت پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ اب ہم آسمان و زمین کے اوپر غور و فکر جب کریں، ایک تو سائنسی طور پہ غور و فکر کریں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک وہ غور و فکر ہے کہ جو در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا سبب بنتا ہے۔ ادھر آپ نے یہ تقسیم رکھنی ہے۔ ایک ہے کہ غور و فکر، کائنات کے امور میں غور و فکر جو تسخیر کا فائدہ دیتی ہے۔ نظریہ تسخیر یا تسخیر کا پہلو وہ ایک جدا پہلو ہے۔ ایک پہلو ہے کہ جو انسان کی معرفت کا سبب کر کے اسے بلند کرتی ہے۔ مثلا آپ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اسرار الآیات پڑھیں، اس میں اس پہلو کا ذکر ہے جو معرفت الہی کا سبب بنتی ہے۔ مثلا وہ آسمان اور زمین کی، کیونکہ آسمان اور زمین کیا ہیں، یہ آئینہ ہیں۔ اس آئینے میں فعل خدا کا مشاہدہ کرتا ہے، اس آئینے میں اسماء الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اسماء الہی کے آئینے میں افعال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، صفات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لہذا انسان اپنی قلب کی نگاہوں سے سیر کرتا ہے جب یہ کائنات کو دیکھتا ہے۔ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات پڑھیں کہ جسے چونٹی کی جسامت بیان کی ہے، کہ اتنی چھوٹی کہ اس آنکھ کے گوشے سے دکھائی نہیں دیتی، پھر اس کے اندر بل کھاتی آنتیں اللہ نے کیسے بنائی، اس کے اندر تنفس کا، سانس لینے کا نظام اللہ نے کیسے بنایا، اور اٹھاتی ہے ایک چیز کو تو کئی گنا بھاری چیز کو خود اٹھا لیتی ہے، جمع آوری کرتی ہے، لے جانے کا سلیقہ اللہ نے سکھایا۔ اب ایک ایک چیز وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز میں جب بیان کرتے ہیں تو اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کا وصف ہے، اللہ کا جمال ہے، فعل الہی کی طرف اشارہ ہے، اسم الہی کی طرف اشارہ ہے، صفت الہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو توحید ہے یہ ہے کہ تم آسمانوں اور زمین پہ غور و فکر کرو، سیروا فی الارض، زمین کے اوپر چلو پھرو، شاہکار اللہ کا دیکھو، کس طرح سے قدرت کے قلم نے اس شاہکار کو تشکیل دیا ہے اور وجود دیا ہے۔ بس آپ نے دیکھا ایک ہے تسخیر کے باب سے جسے سائنس ڈسکس کرتی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، یا دیگر اب سائنس کی ذیلی شاخیں بہت ساری بن چکی ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے جو سائنس ایک عمل انجام دیتی ہے۔ مثلا سائنس آ کے ساری توجہ رکھے گی یہ حرکت ہو رہی ہے، حرکت کو اصل ایجاد کس نے کیا اس ذات کی طرف توجہ نہیں رکھے گی۔ بہرحال اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں وہ ڈسکس سائنس کرتی ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بعض ایسے علوم ہیں جن کا جن کو جاننا ہی کیا ہے، کمال ہے، ان میں سے کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ بعض چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جاننا، یعنی ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، افعال باری تعالیٰ اور اسماء الہیہ، ان کے بارے میں جاننا جو ہماری دسترس میں ہے، جو ہمیں قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، یعنی گمراہ ہو جاؤ گے، یا بعض جگہوں پہ ہے کہ تمہاری عقلیں معوف ہو کے رہ جائیں گی، بلکہ اس کی صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کے افعال ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ خلاصہ کلام بعض ایسے ہیں امور جن کا جاننا ہی کمال ہے، جن کا جاننا ہی مقام توحید سے وصل کرتا ہے، جن کا جاننا وسواس شیطانی سے انسان کو جدا کر دیتا ہے، جن کے جاننے سے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے نور عرفان سے انسانی قلب متصل ہو جاتا ہے۔ آگے ملاحظہ کریں کہ اگلی قوت عملیہ۔ قوت عملیہ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ قوت نظریہ میں آپ نے دیکھا کہ کچھ قوت نظریہ، قوت علمیہ کی خصوصیات تھیں، ہم نے 2-3-4 خصوصیات پڑھی کہ حقائق وجودات کا احاطہ ہے، کلیات کے ذریعے سے جزیات سے باخبر ہونا اور مطلع ہونا ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے پڑھا کہ مقام توحید اور وسواس شیطانی سے نجات اور مقام توحید سے اتصال، یہ خصوصیات ہیں۔
اور انہی خصوصیات میں یہ تقسیم آپ نے ملاحظہ کی کہ بعض ایسی علمی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا خود کمال ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا فقط جاننا کمال نہیں ہے، عمل سے اسے تعلق اور ربط دینا ضروری ہے، قوت عملیہ میں داخل ہو جائیں۔ قوت عملیہ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ قوت عملیہ میں ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ۔ تحلیہ کہتے ہیں آراستہ ہونا، تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا۔ یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، شہنشاہی اردو کا جو دور ہے اس میں بادشاہ صاحب نے بھگانا ہوتا تو کہتا تھا تخلیہ، کہ سارے چلے جائیں، اسی سے وہ نام بھی پڑے بیت الخلا۔ وَإِلَّا خلا اردو میں کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ادھر تخلیہ کرنے سے خلا ہے، یعنی وہ گھر جو اس نے بنایا اس وجہ سے کہ ادھر خلا کر کے خالی کر کے آئے، تخلیہ۔ یہ الفاظ اصل میں عربی سے لیے گئے ہیں۔ عربی میں خلوص یا خلاصہ کہتے ہیں خالی کرنے، چھٹکارے کو، اس لیے عربی زبان میں قتل کا معنی ایک تخلیہ بھی آیا ہے یا خلوص بھی آیا ہے۔ خلاص منہ یعنی قتل منہ، اس نے قتل کر دیا اسے۔ اسی طریقے سے تخلیہ، البتہ خلوص میں حروف الگ ہیں مادے کے، کہ ایک خلاصہ ہے خے لام صاد، تخلیہ میں خے لام واو ہے یا یا ہے، درست، لیکن ہم قریب معنی اسے کہتے ہیں اشتقاق اکبر۔ ایک اشتقاق اصغر ہے کہ ایک ہی مادے سے جو مشتقات نکلتے ہیں ان مشتقات میں اس مادے کا معین ہونا۔ ایک ہے اشتقاق اکبر، جیسے کہ یہ دو حروف کا آپس میں ایک جیسا ہونا۔ اس سے علماء نے کافی استفادہ کیا ہے، خلاصہ یا خلو، خیلام دونوں میں آ رہا ہے، یہ اشتقاق اکبر کے جوڑوں میں آ جائے گا، پھر ان کے معنی میں ایک تناسب اور ایک سازگاری پیدا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ تخلیہ اور تحلیہ یہ دو مورد ہیں، کس میں؟ مقامی عمل میں۔ البتہ انہوں نے اخلاق کی جہت سے یہ بیان کی ہے، وَإِلَّا ہم اسے توصیہ دے سکتے ہیں کہ ہم نے علم کی دو قسمیں کی تھیں، ایک علم ہے جس کا جاننا کمال ہے، اور ایک علم کی نوعیت کیا ہے جس کا فقط جاننا کمال نہیں، عمل کے دائرے میں لانا کمال ہے۔ اس علم کے دائرے میں آپ غور کریں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شریعت اسی کے ذیل میں آ جاتی ہے۔ شریعت کا خالی جاننا کمال ہے یا عمل بھی ضروری ہے؟ اسی طرح اخلاق، اس کا جاننا کافی ہے یا عمل کے دائرے میں بھی لائیں؟ اسی طریقے سے انسان کا زہد اور عبادات ہیں، عابد الگ ہے کیونکہ دین اسلام نے یہ 3-4 لفظ جدا جدا بیان کیے ہیں۔ تقوی الگ چیز ہے، اس سے متقی بنتا ہے، عابد الگ چیز ہے، اس سے عبادت سے عابد بنتا ہے، زہد الگ چیز ہے، اس سے زاہد بنتا ہے، اور یہ جو ہمارے پاس الفاظ آتے ہیں ان کے معنی بھی پھر جدا ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں عابد اور زاہد، آیا ان مفاہیم کو جاننا کافی ہے؟ کیونکہ تقوی کی دنیا ان دونوں سے جدا ہے، تقوی جامع ہے، ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ زہد اور عبادت ہمیشہ تقوی کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، تقوی ان دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ لیکن عبادت کے امور جان کے، اعمال لیال القدر کے اعمال سارے جان لی اور پھر سو جائے، کافی ہے؟ اگر زہد انسان کے لیے کافی ہے کہ ان چیزوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، فلاں بھی چھوڑنا چاہیے، کافی ہے، یا عمل کے دائرے میں لائیں؟ آپ دیکھ لیں کہ ایسی علوم بہت ہیں کہ جن کو عمل کے ساتھ مربوط کریں گے تو کمال ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو فقط علم کے دائرے میں رکھیں گے تو کمال ہے۔ اخلاق کا دائرہ دوسرے حصے ہے کہ جس میں عمل کے دائرے میں لانا ضروری ہے علم کے بعد۔ دنیاوی طور پہ اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں، مثلا تجارت، اس کی معلومات خالی لینا کافی ہے یا تب پیسہ ہاتھ میں آئے گا جب عمل انجام دیں گے؟ اس لیے تجارت عملی ایک ہے، لیکن عمل کیسے ہوگا؟ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو تاجر صحیح فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہمارے پاس علوم آگے، لیکن انہوں نے اس جگہ پہ حکمت عملیہ سے کس کو بیان کرنا مقصود رکھے؟ علم اخلاق کو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں شریعت تو اس میں ہے ہی نہیں، انہوں نے شریعت بھی نکال دی، انہوں نے زہد اور عبادت بھی نکال دی، پکڑ کے چند نفس کے ساتھ جو صفات اور اوصاف ہو سکتے ہیں اسی کو ذکر کیے۔ یہ مراد ان کی نہیں ہے، ان کی مراد یہاں پہ حکمت عملی سے مراد یہ ہے۔ حکمت عملی کا جائمہ مثلا سیاست، آیا سیاسی امور کا معلومات حاصل کرنا کافی ہے یا اس کے مطابق اس ایک ریاست میں عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح عدالتی امور ہیں، آیا جان لینا فقہی احکام یا عدالتی مسائل کافی ہیں یا اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے؟
اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکمت عملی کا دائرہ بہت وسیع ہے. سیاست حکمت عملی سے ہے، اجتماعی دنیا حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی سوشیالوجی اور عمرانیات یہ حکمت عملی سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے گھر کے تدابیر المنازل حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے، اخلاقیات حکمت عملی سے تعلق رکھتے ہیں، شریعت اوورال جو سب کو ہی ڈیل کرتی ہے، انسانی حقوق ہیں یا عالمی حقوق انسانوں کے، یہ سارے کے سارے حکمت عملی سے تعبیر ہیں. اس جگہ انہوں نے اخلاق کے ذیل میں بات کی اور کہا قوت عملیہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک قوت عملیہ ہے جس نے باہر نکالنا ہے، نفس سے جدا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں تخلیہ. صفات رذیلہ کو تشخیص دے کے اس سے اپنے آپ کو خالی کرنا ضروری ہے. صفات رذیلہ کو تشکیل دے کے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اس سے خالی کریں. اور دوسرا ہے تحلیہ. تحلیہ سے کیا مراد ہے کہ صفات کمالیہ کو اور صفات حسنہ کو جان کے ان سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے. انسان کی زندگی اسی امر میں گزرنی چاہیے. اور اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ یہ آراستگی یا یہ تخلیہ اور تحلیہ دونوں اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک ملکہ نہ بن جائیں. یعنی ملکہ کی سطح پہ جب تک کام نہ کریں. اور ملکہ کب بنتا ہے؟ کم سے کم آپ 40 دن استمرار سے ایک عمل کو انجام دیتے ہیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ پیوند لگ جاتا ہے نفس کی سرزمین پہ. آغاز ہے، وہ آغاز میں پھلتا ہے پھولتا ہے یہاں تک کہ جڑ پکڑ لیتا ہے. جب جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ ثمرات ظاہر ہوتے ہیں جو نفس کے اندر تھے. یعنی نفس کی سرزمین اس دنیا کی زمین کی طرح ہے. اس کے اندر سے کوئی چیز فوراً نکل آتی ہے. بس آپ نے زمین کے اندر سے پیٹرول نکالنا ہے، کیسے نکالیں گے؟ پہلے کنواں کھودیں گے، یہ ہے مقدمہ سازی. پھر اس کے لیے آپ مشینری لگائیں گے. مشینری لگانے کے بعد جب آپ نکالیں گے یہ ملکہ کی حالت آ گئی، یہ کیفیت ملکہ آگے جب نکلے گا. یہ باسہولت جو نکلنا ہے نفس کی سرزمین سے چیز کا، یعنی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب بآسانی فجور نکل رہا ہو یہ بد اخلاقی ہے، اور اگر بآسانی تقوی نکل رہا ہو یہ اخلاق حسنہ ہے. لہذا نفس کی سرزمین میں یہ دونوں گوہر موجود ہیں. ان کے لیے ایک کنال کی ضرورت ہے، ان کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے، ان کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہے. اس راستے کو ملکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ کمال قوت العملیہ التخلی عن صفات الردیہ، جو پست اور گھٹیا صفات ہیں ان سے جب تک تخلی نہیں کرو گے، خالی نہیں کرو گے. خالی فوراً نہیں ہو جاتا. اگر یہ چیزیں فوراً خالی ہونے والی ہوتی 30 دن تو روزوں کے نہ گزرتے ماہ مبارک رمضان میں. اصل حکمت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتہ ہے ماہ مبارک رمضان کی، لیکن ہمارے پاس ادنا سے تفکر کرنے سے بہت ساری حکمتیں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیش نظر معلوم نہیں کتنی اعلیٰ اور برترین حکمتیں ہوں گی. ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر نان سٹاپ روزے رکھے جاتے ہیں تو نفس کے اندر ایک نور جنم لے لیتا ہے. یہ نور اب آگے طولانی طور پہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، فوراً بجھے گا نہیں. یہ اس کی بجھانے کے لیے زحمت اور دقت اور محنت چاہیے. بس ادھر آپ نے دیکھا تخلیہ بھی صفت آسان نہیں ہے. ایک معروف واقعہ ہے آیت اللہ یہ نوری حمدانی، حسین کلی حمدانی معروف ایک شخصیت علماء اخلاق میں سے گزرے ہیں. اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے الحمدللہ کہا. تو بڑے ظریف شاگرد ہوتے تھے جو ان شخصیات سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے گر جانتے تھے. انہوں نے فوراً استاد سے پوچھا کہ آپ نے کیوں بے وقت الحمدللہ کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پچھلے 22-24 سال سے اس حرص کی بیماری سے لڑ رہا ہوں. لالچ اور حرص، یہ حرص ہے نا جو ریاست طلبی کو ابھارتی ہے. حرص ہے جو کہتی ہے پورے ادارے پہ جم کے بیٹھ جاؤ، حاکم بن جاؤ. حرص ہے کہ جو شہرت طلبی پہ ابھارتی ہے. حرص ہے جو مال جمع کرنے پہ ابھارتی ہے. کہتے میں 24 سال سے حرص سے لڑ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اس سے نجات عطا کی ہے. اس لیے تخلی آسان نہیں ہے. تخلی میں ہی انسان کی زندگی لگ جاتی ہے. تخلی کے اوپر پہلے فوکس کریں، نہ تحلی کے اوپر، آراستگی کے اوپر نہیں. یہ علماء اخلاق کا کہنا. ہم تو ناکام شخصیات ہیں
اس کی نہ الف آتی ہے نہ بے پتہ ہے۔ تو یہ کامیاب شخصیات جنہوں نے پہلے عمل کیا پھر کتاب لکھی، انہوں نے یہ ترتیب بیان کی، اور مسلسل یہ نہیں کہ ملا مہدی عراقی نے لکھ دیا، اس سے پہلے صدی میں جو گزرے، اس سے پہلے گزرے، شیعہ گزرے، سنی گزرے، عیسائی گزرے، یہودی گزرے، یونانی ہو یا ایرانی ہو یا عربستانی ہو، کسی بھی سرزمین سے تعلق رکھتا اس نے پہلے آ کے یہ بات کی۔ اس لیے قرآن نے لفظ تزکیہ استعمال کیا۔ نشو و نما کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے، نہ تخلیہ ہو سکتا ہے نہ تحلیہ ہو سکتا ہے۔ تزکیہ نفس میں فقط نہ تخلیہ سے گزارا چلتا ہے نہ تحلیہ سے گزارا چلتا ہے۔ اگر اگاتے رہو تو کتنی جڑی بوٹیوں کو اگا دو گے، وہ جڑی بوٹیاں تمہیں سنورنے دیں گی نہیں۔ اور اگر تم نے پہلے صفایا شروع کر دیا تو پھر اگاؤ گے کب؟ جب اگایا ہی نہیں ہے تو چٹیل میدان میں تو تکلیف اور زحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا یا قد افلح المؤمنون، قرآن نے یہ تعبیرات مسلسل بیان کی ہیں۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ تخلیہ پہ توجہ دی جائے، تخلیہ پہ، تخلیہ کے اوپر ایک وقت درکار ہے اور طویل وقت درکار ہے، اس کے ضمن میں تحلیہ کا انسان جو ہے وہ کرے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم اور نوازش اور رحمت اس قدر کثیر ہے، ایام رکھ دیے، ایک ٹھوکر لگتی ہے تو گناہ گر جاتے ہیں، چھینک آتی ہے گناہ گرتے ہیں، مومن سے ملتا ہے گناہ گرتے ہیں، نیکی انجام دیتا ہے گناہ گر جاتے ہیں، نیکیاں بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ملکہ کیا آ جاتا ہے اس سے؟ وہ اخلاق تو جنم نہیں لیتا، اخلاق زحمت سے آتا ہے، اخلاق مشقت سے آتا ہے، اخلاق اپنے وجود کے اندر قربانی دینے سے آتا ہے، زندگی خرچ کرنے پڑتی ہے تو اخلاق جنم لیتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے سابقہ خطاؤں کو معاف کرنے کا ایک آن میں اہتمام رکھا ہے، لیکن انسان کی زندگی کو فرصت دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر جو زندہ ہے وہ فرصت پا رہا ہے، اور جب بستر مرگ پہ آ جائے گا تو لمحات فرصت نکل جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ایام اور اپنی زندگی کے یہ جو تھوڑے سے سانس طویل ہوتے ہیں ہمارے، اس فرصت اور مہلت کو یہ اللہ کا کرم سمجھے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہی عمر کے کتنے بندے دنیا سے چلے گئے، ہمارے ہی عمر کے جو ہمارا زندگی کا ہم حصہ کاٹ رہے ہیں، انہی ایام کو بسر کرتے ہوئے کتنے افراد اس جہاں سے اٹھ چکے ہیں، ہمیں کیوں زندہ رکھا؟ سمجھ لیں کہ اس نے فرصت دے دی، اس نے مہلت دے دی، کر لو تخلیہ اور راستہ اور تحلیہ کر لو۔ لہٰذا انہوں نے دو قوتوں میں تقسیم کیا، ایک قوت تخلیہ ہے اور دوسری قوت تحلیہ ہے، اور اخلاق مرضیہ سے تحلیہ ہونا چاہیے۔ ثم الترقی منہ الی تطہیر السر، پھر تطہیر السر ایک اصطلاح ہے، و تخلیت عما سوی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ پھر راز، طہارت راز جان لے گا، اسرار کو جان لیتا اور فقط اللہ کے ساتھ پھر ہو کے رہ جاتا ہے، ما سوی اللہ سب کو نکال دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پہ آیا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام وحی لینے کے لیے آگے بڑھے، زوجہ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کلام ہوا تو اب قدم اٹھانے لگے تو کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ جوتے اتار دو، تخلیہ کرو، میرے پاس آ رہے ہو تو تخلیہ کرو۔ اللہ کو اپنے پاس آنے کے لیے تخلیہ ضروری ہے پہلے، یعنی جوتے اتار دو۔ تو بعض ہمارے ہاں نصوص میں وارد ہوا ہے ذیل میں کہ ان کے دل کے اندر اپنی زوجہ سارہ کی، جو اپنی زوجہ تھی، نام سارہ نہیں ہے، میں اشتباہاً کہہ دیا، اپنی زوجہ کی انہیں فکر تھی، عصفورہ نام تھا، غالباً عصفورہ نام تھا ان کا، کیونکہ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو امام علی علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے، موسیٰ و ہارون کو۔ تو ہارون علیہ السلام کے خلاف جس طرح سے جناب عائشہ نے امام علی علیہ السلام کے خلاف خروج کیا تھا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی زوجہ نے حضرت ہارون کے خلاف قیام کیا تھا، اور دونوں، حضرت عائشہ بھی قریش کے قبیلے سے تھیں، اسی طریقے سے وہ بھی ایک باعزت قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور یہ ہیں کہ بہرحال اپنی زوجہ کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے۔ اس جگہ نقطہ اصل یہ ہے کہ وہ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، ایک دھڑکا لگا ہوا تھا کہ وہ پیچھے تنہا ہے، کہیں خوفزدہ نہ ہو جائے، کوئی درندہ حملہ نہ کر دے، کوئی اضطراب جنم نہ لے لے، کیونکہ شدید اندھیرا تھا۔
تو وہاں پہ کہا کہ اپنے دل سے نکال دو، ما سوى اللہ کو نکالو، پہلے ما سوى اللہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اولاد 100 سال بعد ہوئی تو ما سوى اللہ جنم لے گیا دل میں اسماعیل۔ کہا کہ مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پہ چھوڑ آؤ جہاں پہ صحرائی درندے بھی زندہ نہیں رہتے۔ نکال دیا ما سوى اللہ کو ابراہیم کے دل سے۔ اب 15-16 سال بعد لوٹایا تو جوان اسماعیل کو دیکھ کے محبت پھر لوٹ آئی، پھر ما سوى اللہ کو دل سے کاٹ دیا۔ جب ما سوى اللہ کی گردن پہ چھری پھر گئی تو باہر کے اسماعیل کو بچا لیا۔ اس لیے یہ ما سوى اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اصل منزل توحید تو یہی ہے۔ وَإِلَّا جتنے توحید کے نعرے لگاتے رہیں اور جتنے توحید کے گن گاتے رہیں تمام مشرکانہ زندگی کہلاتی ہے۔ انسان تخلیہ اور تحلیہ کے ذریعے سے ترقی کرتے ہوئے تطہیر کے اس مرتبے پہ پہنچتا ہے جہاں پہ سر تطہیر کو پا لیتا ہے۔ وہ جو باطن میں چھپی ہوئی تخلیہ کی چیزیں ہیں ان سے بھی رذائل ہیں، ان سے بھی صاف کرتا ہے اپنے وجود کو۔ جیسے شرک ہے، تاریک رات میں تاریک پہاڑ پہ تاریک پتھر پہ تاریک اور سیاہ رنگ کی چونٹی دبے پاؤں چلے تو اس کی خبر کسی کو ہو سکتی ہے؟ اس سے کم باریکی اور کوئی جنم نہیں لے سکتی۔ اس سے بھی دقیق ترین باریکی کی صورت میں شرک انسانی وجود میں پایا جاتا ہے۔ یہ تطہیر کر لیتے ہیں، جب تطہیر کا امر آتا ہے اس نوع کے شرک سے بھی پاکیزہ کرتے ہیں۔ اور عمل، اللہ تعالیٰ کی ذات عمل سے اس طرح سے موقع دیتی ہے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تو تطہیر اندر ہے، موسیٰ پیچھے چھوڑ کے آئے تو اللہ سے ملاقات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی کا پیغام ملا۔ لہذا ما سوى اللہ ضروری ہے، اہتمام انسان کے لیے ضروری ہے۔ ھذا ھو الحکمۃ العملیہ التی یشتمل ھذا الکتاب علی بیانھا، یہ وہ حکمت عملی ہے جو ہم اس کتاب میں بیان کریں گے۔ اسی ما سوى اللہ کو ہم اپنی زبان میں عرفان اسلامی بھی کہتے ہیں۔ تخلیہ، ما سوى اللہ سے تخلیہ کر دو اور پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آراستہ کر دو، اسے عرفان اسلامی کہتے ہیں۔ لیکن تخلیہ وہ مقدم ہے، تخلیہ وہ زیادہ تاکیدی تر ہے، اور تحلیہ آہستہ آہستہ انسان اپنے وجود کے اندر جنم دینا شروع کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔